آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آٹزم کی ٹریٹمنٹ میں ایک شارٹ کٹ اور افیکٹو طریقہ کیا ہے جس کو ہم اپنا کے اپنے بچے کو زیادہ بہتر طریقے سے اس میں امپرومنٹ لا سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نعمان ہے۔ میں چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں اپنی خدمات سارے انجام دے رہا ہوں۔ میں ایک نیورو ڈیولپمنٹل اینڈ بیہیویئر پیڈیٹیشین ہوں، اور ہم وہ بچے جن کو ڈفرینٹ ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز اینڈ بیہیویئر ڈس آرڈرز لائک آٹزم، ADHD، اسپیچ ڈیلے اور ریلیٹڈ جتنے بھی بیہیویئر ڈس آرڈرز ہیں ان کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں میرا فوکس ہے آٹزم کی ٹریٹمنٹ میں، اور اس میں ایک نیو کانسیپٹ میں انٹروڈیوس کروا رہا ہوں جس کو میں ٹیم کے نام سے بیسک کانسیپٹ میں نے آپ کو دینا ہے TEAM، ٹیم کے نام سے۔ تو اس میں جو ٹیم میں جو ٹی ہے، ٹی اسٹینڈ کرتا ہے فار ٹائم۔ آٹزم کی ٹریٹمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب بھی والدین کو یہ لگے کہ ان کے بچے میں اسپیچ ڈیلے یا اسپیچ ڈیلے کے ساتھ بیہیویئر سمٹم، یا ڈائریکٹلی اگر ان کو پتہ چلتا ہے کہ آٹزم کا کوئی سمٹم ہے، تو آپ نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، یعنی بچے کو فوراً نیورو ڈیولپمنٹل اینڈ بیہیویئر پیڈیٹیشین کو چیک کروانا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بچے میں جب ایسے کوئی سمٹمز آتے ہیں تو گھر میں جو بزرگ ہیں یا بڑے لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کی چاچو بھی دیر سے بولے ہیں، اس کی پھپھو بھی دیر سے بولی ہیں، یا ہمارے خاندان میں بچے دیر سے بولتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کو وہ علاج کروانے نہیں لے کر آتے، اور جب ٹائم گزر جاتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اسپیچ بھی نہیں واپس آئی اور بیہیویئر سمٹمز خراب ہو گئے تو اس ٹائم وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بچے کے جیسے ہی سمٹمز آئیں فوراً سے ڈاکٹر کو چیک کروائیں اور ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروائیں۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس بچے کو پرابلم ہے یا نہیں، اس کے لیے کنسرن پرسن نیورو ڈیولپمنٹل اینڈ بیہیویئر پیڈیٹیشین ہے، وہ فیملی کے لوگ یا وہ کوئی ڈفرینٹ پبلک کے لوگ ڈیسائیڈ کرنے والے نہیں ہیں۔ ٹیم کی جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ای فار انرجی۔ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کیونکہ آٹزم ایک پرابلم تھوڑا لمبا عرصہ چلتا ہے، اس کی وجہ سے والدین کو چاہیے کہ اپنی انرجی کنزرو کریں بچے کے لیے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بچے پہ جو ہے وہ فوکس کر سکیں، کیونکہ یہ بچے کو امپروو بھی کر لیا جائے تو کچھ نہ کچھ بیہیویئر کے سمٹم بچے میں لائف لانگ چلتے ہیں۔ تو والدین کیا کرتے ہیں کہ بچے کے جو ہے وہ ٹریٹ کرنے کے لیے رینڈم جو فیس بک اور یوٹیوب پہ ڈفرینٹ نان سرٹیفائڈ بندے جو ہیں انہوں نے چیزیں بتائی ہوتی ہیں، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ میٹھا بالکل بند کر دیں، جس کو بطخ کے انڈے دیں، اس کو کیمل ملک دیں، اس کو انولین لا کر دیں اور اومیگا 3 پہ ڈال دیں اور اسی سے بچہ صرف ٹھیک ہو جائے گا۔ تو دس از ناٹ دا کیس۔ ان ساری چیزوں پہ آپ اپنی انرجی ویسٹ کر کے وہ جو بچہ جس کو پراپر تھیراپی سے ہم بہتر کر سکتے ہیں وہ ہم ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی جو انرجیز ہیں وہ اپرووڈ اور سرٹیفائڈ چیزوں پہ لگائیں تاکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ جلدی سے جلدی ٹھیک ہو۔ اس کے علاوہ ایک اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پراپر جگہ پہ جا کے وہ انرجی انویسٹ کروائیں تاکہ جو کام بچے پہ ہو رہا ہے وہ تھوڑے وقت میں بچے میں بہت زیادہ بہتری لے کر آئے۔ ٹیم کا جو تھرڈ چیز ہے وہ ہے اے فار اسیسر، یعنی بچے کو اسیس یہ کر رہا ہے۔ میں روزانہ فیس بک یا یوٹیوب یا اس میں جب ڈفرینٹ آرٹیکلس وغیرہ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو کہ سرٹیفائڈ نہیں ہیں آٹزم کی ٹریٹمنٹ میں، انہوں نے مختلف قسم کی اپنے ایکسپیرینس کی بیسس پہ چیزیں بتائی ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک بچہ ہے جس کو کوئی میڈیکل کسی چیز کی ڈیفیشنسی نہیں ہے تو اس کو آئرن کے ٹیسٹ اور وہ وائٹامن ڈی کے ٹیسٹ اور ڈفرینٹ چیزیں ایڈوائز کی گئی، جو تھائرائڈ کا ٹیسٹ ایڈوائز کیا ہوتا ہے، کسی اسپیچ تھراپسٹ نے کیا ہوتا ہے، کسی آکوپیشنل تھراپسٹ نے کیا ہوتا ہے، کسی آکوپیشنل تھراپسٹ نے کیا ہو جاتا ہے، یا کوئی ڈفرینٹ طرح کی میڈیسنز ہیں جیسے کوئی رسپیریڈون وغیرہ ایک میڈیسن ہے، وہ ڈفرینٹ طرح کے سائیکالوجسٹ میں نے دیکھے ہیں عموماً پرسکرائب کی جاتی ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک میڈیکل ریزن ہوتی ہے میڈیسن سٹارٹ کروانے کے لیے۔ اس لیے اگر ایک بچہ جس کو آٹزم کے فیچرز آ رہے ہیں وہ یا صرف اسپیچ تھراپی کے پاس جا رہا ہے، یا وہ صرف بیہیویئر تھراپسٹ کے پاس جا رہا ہے، یا آکوپیشنل تھراپسٹ کے پاس جا رہا ہے، تو علیحدہ یہ لوگ آٹزم کو ٹریٹ نہیں کر سکتے۔ اور اگر یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایک بچہ اسپیچ تھراپسٹ کے پاس جا رہا ہے اور وہی اس کے بیہیویئر مینیج وہاں پہ ہو رہے ہیں، ایک ہی بندے کے پاس اسپیچ تھراپی اس کی جا رہی ہے، تو ایسے آٹزم کی ٹریٹمنٹ میں آپ نہ صرف اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے بلکہ اپنا پیسہ بھی ضائع کریں گے۔ اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں ایک نیورو ڈیولپمنٹل اینڈ بیہیویئر پیڈیٹیشین ہوں۔ میرا کام ہے بچے کو دیکھنا، اس کا پراپر ڈائگنوسس بنانا اور اس کو اس ڈائگنوسس کے اکارڈنگلی اسیسمنٹ پلان دینا، اور اس اسیسمنٹ پلان کے بعد اس کو تھراپیز پہ ڈالنا، جس کو میری ایک پوری ٹیم جو ہے وہ تھراپیز اس بچے کی کرتی رہتی ہیں۔ میں بچے کو اوور آل آبزرو کرتا ہوں اور 3 مہینے بعد ری اسیس کر کے یہ دیکھتا ہوں کہ بچے میں بہتری ہو رہی ہے یا نہیں۔
یہ بیسک کانسیپٹ ہے آٹزم کی ٹریٹمنٹ کا پوری دنیا میں، انکلوڈنگ جو ہمارا چلڈرن ہاسپٹل ہے یا میرا جو پرائیویٹ سیٹ اپ ہے، وہاں پر ہم اس پیٹرن کو فالو کرتے ہیں، جس میں اسیسمنٹ جو ہے وہ فارمل اسیسمنٹ ہونی چاہیے، انفارمل اسیسمنٹ کی میں بات نہیں کر رہا۔ ٹیم کا جو آخری چیز ہے وچ از ایم فار منی، یعنی پیسہ۔ آٹزم کی ٹریٹمنٹ میں جب بھی آپ کسی سینٹر پہ جاتے ہیں تو آپ بجائے اس کے کہ یہ چیز دیکھیں کہ سینٹر جو ہے وہ بہت زیادہ فینسی ہے، اس میں بہت زیادہ لائٹس ہیں اور بہت زیادہ میٹیریل ہے اور بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ چیزیں نو ڈاؤٹ ضروری ہیں بچے کے لیے، ہر طرح کی ورائٹی، لیکن اس کے ساتھ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر کرنے والے لوگ کیسے ہیں، وہ کتنے حد تک بچے پہ ٹرینڈ ہے۔ تو یہ سوچ کر کے ایک سیٹ اپ ہم سے اتنے زیادہ پیسے لے رہا ہے تو وہاں پر ہمارا بچہ جلدی بہتر ہوگا یا ان چیزوں سے کوئی جو ہے وہ بچے کے اندر بہتری لانے کے لیے یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور دوسری امپورٹنٹ چیز منی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ بچوں کو ٹریٹمنٹ کے لیے جو اپروو چیز ہے آٹزم کے بچوں کی ان پرٹیکولر بات کر رہا ہوں، وہ ABA تھیراپی، اسپیچ تھیراپی اینڈ آکوپیشنل یا سینسری تھیراپی شامل ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ کوئی باہر سے میڈیسن امپورٹ کرواتے ہیں جن کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ آپ کے بچے کو اس طرح بہتری نہیں دے سکتی۔ تو وہ جو کاسٹ آپ نے ایک ان میڈیسن پہ اسپینڈ کرنی ہے جن کا کوئی اپرووڈ رول نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ آپ بچے کی تھیراپیز پہ جو ہیں وہ چیزیں اسپینڈ کریں۔ اس کے علاوہ کوشش یہ کریں کہ مزید جو ہے بچے کے ڈاکٹرز چینج نہ کریں، تھیراپسٹ چینج نہ کریں۔ ایک جگہ جہاں پہ بچے ڈیولپمنٹل پیڈس کا ڈاکٹر سپروائز کر رہا ہے وہاں پر بچے کا پراپر ڈائگنوسس بن چکا ہے اور وہاں پہ پراپر ٹریٹمنٹ آ رہی ہے اور بچے میں امپرومنٹ ہو رہی ہے، تو اپنا پیسہ آپ اس طریقے سے ضائع نہ کریں کہ سیکنڈ اوپینین لیں، پھر تھرڈ اوپینین لیں، پھر ایک سینٹر پہ شفٹ کریں، پھر 2 سینٹر پہ شفٹ کریں، پھر سینٹر پہ بھی ٹریٹمنٹ لیں، گھر پہ بھی ٹریٹمنٹ لیں، اسکول پہ بھی لیں۔ اس طرح ہر بندہ بچے کو ایک ڈفرینٹ لیول پہ ٹریٹ کرے گا، یعنی ایک اگر میرے سینٹر پہ بچہ آ رہا ہے یہاں پہ ٹریٹ ہو رہا ہے اور گھر میں کوئی تھراپسٹ آ رہا ہے وہ اس لیول پہ ٹریٹ کر رہا ہے تو وہ امبیلنس ہوگا، تو جو یہ والی چیز ہے وہ آپ کی ضائع ہو جائے گی۔ یا اس سے اگینسٹ بات کریں کہ اگر کوئی گھر میں اس لیول پہ ٹریٹ کر رہا ہے اور میرے سینٹر پہ بچہ یہاں پہ ٹریٹ ہو رہا ہے تو میرے سینٹر پہ آپ بچے پہ جو محنت کروا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ٹیم کا جو کانسیپٹ ہے یہ آٹزم کی ٹریٹمنٹ میں ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس شارٹ ویڈیو میں اس کانسیپٹ کی سمجھ آئے گی۔ اس 4 چیزوں کو اگر آپ فالو کریں گے تو امید ہے کہ آپ بہت جلدی اپنے بچے میں بہتری پائیں گے۔ تھینک یو۔